बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुज़श्ता प्रोग्राम में मैंने डॉक्टर इसरार अहमद साहब के अक़ीदे के बारे में बात की थी। वो फरमाते हैं कि नबी वो होता है जिस पर वही और इल्हाम नाज़िल होते हैं, और रसूल वो होता है जो इस पैगाम को सारी दुनिया तक पहुँचाए। और रसूल नबी नहीं होता। जो है ना, नबी अंबिया जो है वो तो ख़त्म हो चुके हैं। रसूल करीम के बाद अब कोई नबी नहीं आएगा, लेकिन रसूल हज़ारों और क़यामत तक आते रहेंगे। वो कोई भी अल्लाह ताला उनसे कोई वही और इल्हाम नहीं करेगा। ये जो अक़ीदा है, इससे बाकी तमाम मुसलमान जो हैं, जहाँ तक मैं जान सका हूँ, कोई भी उससे इत्तेफाक नहीं करता, बल्कि बहुत से यानी तकरीबन सारे ही रसूल को नबी से बड़ा समझते हैं, और रसूल को जो है वो इसाब शरीयत मानते हैं। बस तो मैं बताना चाहता हूँ कि देवबंदी जो हैं वो कहते हैं, उनका ये फतवा है कि नबी और रसूल दोनों हैं, दोनों ही उन पर वही नाज़िल होती है, लेकिन रसूल पर किताब और शरीयत भी नाज़िल होती है। यानी रसूल जो है वो पहली शरीयत को ख़त्म कर देता है और नई शरीयत लाता है, और उसे किताब भी दी जाती है। ये देवबंदियों का अक़ीदा है। जबकि अहले सुन्नत कहते हैं कि रसूल जो नबी और रसूल दोनों पर इल्हाम होता है, लेकिन रसूल जो है वो नबी से बहुत बड़ा होता है। और बहुत से रसूल हैं जो वो साबे शरीयत होते हैं। इसके बाद शियों का जो अक़ीदा है, वो कहते हैं कि नबी और रसूल ये दोनों ही अल्लाह ताला की तरफ से मुकर्रर किए जाते हैं। नबी छोटा होता है और रसूल उससे बड़ा होता है, और फिर जब वो और तरक्की करते हैं इंसान, तो वो इमाम बन जाता है। इमाम जो है वो नबी और रसूल से भी बेहतर है, क्योंकि नबी तो सिर्फ पैगाम लाता है, रसूल उसको दुनिया तक पहुंचाता है, और जो इमाम है वो उस पैगाम को जो है वो इम्प्लीमेंट करवाता है। इम्प्लीमेंट करवाना यानी उस पर अमल करवाना, ये इमाम का काम है। इसके अलावा और भी बहुत से फ़िरके हैं जो इस बारे में भी जो है ना अपना अक़ीदा रखते हैं। मैं कुछ बताता हूँ कि जो बनौरी फ़िरका है, वो बनौरी जो है वो एक स्कूल ऑफ थॉट है। वो ये कहते हैं कि रसूल वो भी हो सकता है जो किसी साहब शरीयत की दोबारा शरीयत को जो है वो लोगों तक पहुँचाए। जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो साहब शरीयत नबी थे, लेकिन वो सारी दुनिया तक जो है ना अपने लोगों तक जो है वो उसको पहुँचा नहीं सके। इसलिए हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने वो पैगाम जो है वो शरीयत है उसको दो लोगों तक पहुँचाया। इसलिए हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम भी शरी नबी हैं। और इसके बाद ये डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब हैं, वो जी भी मंतक पेश करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ख़ातमुन नबिय्यीन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। और ख़ातमुन नबिय्यीन का मतलब यह है कि तमाम नबी जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, और उनके बाद तो कोई नबी नहीं आएगा। लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुर रसूल नहीं, ख़ातमुर रसूल जो है वो नहीं हैं, कि उनके बाद भी इसका मतलब यही है कि उनके बाद रसूल तो आते रहेंगे।
اور ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب جو ہیں وہ ان کا تو جو ہے نا بالکل ہی عجیب سا ایک عقیدہ ہے جو کسی کو بھی قابل قبول نہیں، کسی مسلمان کو قابل قبول ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ نبی جس کے پاس طاقت نہ ہو، جس کے پاس جبروت نہ ہو، جس کے پاس حکومت نہ ہو، وہ نبی تو ہو کیا، نبی بالکل نہ نبی نہ رسول، بلکہ وہ تو ایک حشیش کی دکان ہے۔ یعنی ان کے نزدیک جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے وہ نبی نہیں تھے، بلکہ وہ حشیش بیچنے والے ایک شخص تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اب قرآن کریم اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو قرآن کریم نے کسی جگہ ایک شخص کو نبی قرار دیا اور دوسری جگہ اسی نبی کو جو ہے وہ رسول بھی کہا۔ اس لیے قرآن کریم میں نبی اور رسول کا کوئی فرق نہیں، وہ دونوں ہی ہیں جو اپنا دائرہ اختیار میں جو ہے جب ان کو نبی جب ان کو الہام اور نبی اور میں جو ہے نا وہ پیغام خدا کی طرف سے آتا ہے اور وہ اس کی حیثیت نبی کی ہوتی ہے اور وہ آئندہ کی خبریں دیتا ہے، لیکن جب وہ دوسرے لوگوں تک پہنچاتا ہے تو اس لحاظ سے وہ رسول بھی ہو جاتا ہے۔ اور قرآن کریم نے رسول اور نبی میں کوئی فرق نہیں کیا، یہ دونوں ایک ہی جو ہے نا انسان کے دو نام ہیں جو قرآن کریم میں استعمال کیے گئے ہیں۔ لیکن جماعت احمدیہ کا بھی وہی عقیدہ ہے جو قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے۔ اور سورۃ انبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، کہ یہ جو رسول ہیں اور یہ جو انبیاء ہیں یہ نہ صرف امام ہیں بلکہ یہ مہدی بھی ہیں، کیونکہ یہ جو اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے، جو اس کی ہدایت ہے، اس کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اور جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے پیغام لے کر جو ہے وہ دوسروں تک پہنچائے، اسی کو تو مہدی کہتے ہیں۔ خدا تعالیٰ ہادی ہے اور جس کو وہ ہدایت دے وہ مہدی کہلاتا ہے۔ اور پھر مہدی جو ہے وہ جب نبی ہوتا ہے تو وہ دوسرے لوگوں تک بھی اپنی ہدایت کو پہنچاتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں نبی بھی کہا گیا، رسول بھی کہا گیا، اور امام بھی کہا گیا، اور مہدی بھی کہا گیا۔ اور تمام جو رسول اور نبی ہوتے ہیں وہ بیک وقت نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، اور امام بھی ہیں، اور مہدی بھی ہیں۔ تو جب ایک نبی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتا ہے تو وہ رسول ہوتا ہے، اور جب وہ جو اپنے ماننے والے ہیں ان کی لیڈرشپ کرتا ہے، ان کو صحیح راستہ دکھاتا ہے، تو وہی امام ہوتا ہے۔ اور جو انہیں ہدایت دیتا ہے اور نئے کاموں کی طرف بلاتا ہے اور ان کو صحیح راہ بتاتا ہے تو وہ مہدی ہوتا ہے۔ یہ چاروں جو چیزیں ہیں یہ قرآن کریم نے بیان کی ہوئی ہیں، اور جماعت احمدیہ بھی بالکل انہی پر جو ہے نا اعتقاد رکھتی ہے، کیونکہ جو ایک ہی انسان ہوتا ہے لیکن اس کو چار جو ہیں وہ جو ہے نا ان کے کام ہوتے ہیں، اس لحاظ سے وہ ایک شخص ہی جو ہے وہ نبی بھی ہوتا ہے، رسول بھی ہوتا ہے، اور امام بھی ہوتا ہے، اور مہدی بھی ہوتا ہے۔ تو یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح کہ ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں
کہ پریزیڈنٹ آف امریکہ ہے وہ چیف ایگزیکٹو آف بھی ہے اور کمانڈر آف دی آرم فورسز بھی ہے، وہ یک وقت صدر بھی ہے، چیف ایگزیکٹو بھی ہے، اور وہ جو ہے وہ امریکی افواج کا کمانڈر ان چیف بھی ہے۔ اسی طرح دوسرے ملکوں میں بھی ہے، وزراء یا صدر جو ہیں وہ ان کی کئی حیثیتیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو جو ہے وہ جب وہ نبی بھیجتا ہے اس پر وہی نازل کرتا ہے تو اس کی حیثیتیں ہوتی ہیں۔ جب وہ لوگوں تک پیغام پہنچاتا ہے تو وہ رسول بھی ہوتا ہے، اور جب وہ اپنے لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے تو وہ ان کا امام بھی ہوتا ہے، اور جب انہیں وہ ہدایت دیتا ہے خدا تعالیٰ سے وہی پا کر تو وہ خود مہدی بن جاتا ہے۔ اور یہی بات جو ہے وہ قرآن کریم میں بھی بتائی ہے، اور جماعت احمدیہ بھی اس پر مکمل جو ہے وہ اس کا یہی عقیدہ ہے۔ میں اسی بات پر اتفاق کرتا ہوں اور یہی دعا کر سکتا ہوں کہ لوگ جو ہیں جب امام آ جائے اور اس کے جو انکار کرنے والے ہوتے ہیں وہ آپس میں ہر بات پر ہی اختلاف کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میں نے بتایا کہ مسلمانوں کے فرقوں میں جو ہے ہر فرقے میں ان کا بے شمار اختلاف ہے، اور اختلاف اس حد تک کا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور جو ہے وہ ان کو سمجھنے عقل سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔